پاکستان میں عید آ چکی ہے اور ہر طرف خوشیاں پھیلی ہیں، لیکن کچھ سیاستدان اس تہوار کے موقع پر بھی جیل میں ہوں گے۔ ایسا پہلی بار بھی نہیں ہوا کہ کوئی نہ کوئی سیاستدان کسی نہ کسی کیس میں عید کے موقع پر اندر نہ ہو۔ ماضی میں کون سے بڑے رہنما عید جیل میں گزار چکے ہیں اور یہ عید کون سے سیاستدان جیل میں گزارنے والے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کے جیل جانے کا سلسلہ آزادی کے 1 سال بعد 1948 سے شروع ہوا۔ سرخبوش خان رہنما عبدالغفار خان سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ جمہوریت اور آمریت کے ادوار میں جاری رہا۔ پاکستان کی تاریخ میں نواب محمد احمد خان قتل کیس میں پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل میں عید گزار چکے ہیں۔ اس اعتبار سے تاریخی سیاسی قیدیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے سیاسی قیدی بھی ہیں جو آج بھی جیل میں ہیں۔ وہ کبھی حکومت میں ہوا کرتے تھے اور جو حکومت میں ہیں وہ جیل میں ہوا کرتے تھے۔ سال 2019 پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بھاری سال رہا اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار بڑے سیاستدانوں سمیت کئی سابق وزراء نے عید جیل میں منائی۔ ان میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی، وفاقی وزراء مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، حمزہ شہباز، شاہنواز ثناء اللہ، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی، سلمان رفیق سمیت سیاستدانوں کے قریبی عزیز بھی شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے دور میں حکومت میں خواتین رہنما فریال تالپور اور مریم نواز نے بھی عید قید میں گزاری تھی۔ نیب ریفرنس میں نامزد فریال تالپور کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ مریم نواز چودھری شوگر مل کیس میں نیب کی حراست میں تھی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ ملک کے مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سیاسی ماہرین یہ رائے دیتے تھے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن سیاسی حالات نے ایسی کروٹ لی کہ سب سے مقبول جماعت کو مقبول رہنما تتر بتر ہوتے دکھائی دیے۔ اسد عمر، علی زیدی، عمران اسماعیل جو پی ٹی آئی کے خاص چہرے تھے، چند دن قید میں رہنے کے بعد ہی باہر نکل آئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی کا راستہ چن لیا۔ دوسری جانب پارٹی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اب بھی نہ صرف جیل میں ہے بلکہ عید بھی اپنے پیاروں سے دور جیل کی کوٹریوں میں گزارے گی۔ ملک میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد ماسوائے بلوچستان کے ہر صوبے کے مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ جیل میں موجود بہت سے قیدیوں نے ضمانت کی درخواستیں بھی دائر کر رکھی ہیں، لیکن تادم تحریر جیل سے وہی نکلنے میں کامیاب ہوا جس نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی کا اعلان کیا۔ جیل میں پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ہمراہ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کی ضمانتوں کی درخواستیں مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ جیل میں قید پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو پی ٹی آئی کی 17 دیگر خواتین کارکنوں سمیت مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس MPO کے تحت حراست میں لے لیا گیا تھا۔ 13 مئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے بھی ان کو ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا تھا، لیکن مزید مقدمات کے باعث وہ تاحال جیل ہی میں ہیں اور عید بھی وہیں گزاریں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان کے عجب معاملہ یہ ہوا کہ وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں لیکن پھر جیل کے مرکز اب تک 5 بار جیل سے باہر اور واپس جا چکے ہیں۔ علی محمد خان کو اسلام آباد سے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ بعد ازاں مختلف مقدمات میں ان کو خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر شہریار افریدی بھی اس بار عید جیل میں ہی گزاریں گے۔ شہریار افریدی کو اسلام آباد سے حراست میں لے لیا گیا تھا اور ان دنوں اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ میاں محمود رشید کو 14 مئی کو حراست میں لے لیا گیا۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ میاں محمود رشید کے بیانات اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف چھوڑنے کی بجائے جیل میں رہنے کو فوقیت دیں گے اور عید جیل میں گزاریں گے۔ عمر سرفراز شیما کو 10 مئی کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے پولیس نے اپنی تحویل میں لیا اور وہ ان تک جیل میں ان تمام اہم رہنماؤں میں شامل ہیں جو عید جیل میں گزاریں گے۔